اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی کرنے والے کے مقام کا اعتبار ہوگا یا جانور کے مقام کا اعتبار۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان اس مسئلے کے بارے میں؟ اگر کوئی برطانیہ میں مقیم ہو اور وہ پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنائے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت ہم اہل بیت والوں کے ساتھ محصور ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اہل بیت کے لیے ہی فضیلت نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں، یہ احسار، جانثاری، تقویٰ، طہارت اور مومنہ صورت و سیرت، مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت سب اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل جہان کا پروردگار ہے۔ سورۃ الانعام۔ ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانیاں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورۃ حج۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد رضائے الہی کا حصول، شیطانی قوتوں کو ناکام کرنا، نامراد بنانا ہے۔ قربانی کی اصل روح انسان میں تقویٰ کو پروان چڑھاتی ہے۔ دین اسلام میں قربانی کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کے بعد اب قربانی کے متعلق مسائل کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ان مسائل کا علم حاصل کیے بغیر قربانی کی عبادت انجام دینا ممکن نہیں۔ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی ملکیت 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، یا رہائش کے مکان کے علاوہ اور مکان ہو، تجارت، شیئر وغیرہ ہوں، یا اپنی ضرورت کی گاڑی کے علاوہ اور مزید گاڑی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسائل قربانی واجب ہونے کے نصاب کے مال کی رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال میں گزر جانا شرط نہیں بلکہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے تک نصاب کا مالک ہو جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے تینوں دنوں میں آخری دن کسی بھی صورت سے نصاب کے برابر مال، ضرورت مال آیا ہے زائد، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ صاحب نصاب پر ایک ہی قربانی واجب ہے، ہوا وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، نصاب کا کتنے بڑے نصاب کا مالک کیوں نہ ہو، ایک ہی حصہ اس پر لازم ہے، چاہے ایک بکرا، بکری، دمبا یا دمبی یا بھیڑ قربانی کرنے کے لیے ہو۔ گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 حصوں میں ایک حصہ لے کر قربانی کرے یا پورا جانور کرے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔
کسی شخص پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قربانی ساقط ہو جائے گی، اور ورثہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کی قربانی ادا کرے یا نہ کرے۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ غریب ہو گیا تو اس پر قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے قربانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے مقام کا اعتبار ہوگا یا جانور کے مقام کا اعتبار؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان اس مسئلے کے بارے میں؟ اگر کوئی برطانیہ میں مقیم ہو اور وہ پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنائے کہ آپ میری طرف سے پاکستان میں قربانی کر دیں، چونکہ برطانیہ میں پاکستان سے 2 دن پہلے عید کرتے ہیں، یعنی جس دن پاکستان میں عید ہوتی ہے اس دن ادھر عید کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ جب پاکستان میں عید کا دوسرا دن ہوتا ہے تو ان کے ایام عید ختم ہو چکے تو کیا یہ وکیل ان کی طرف سے دوسرے دن میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کرنے والے کے مقام کا اعتبار ہوتا ہے یا جانور کے مقام کا اعتبار؟ جبکہ فتویٰ رحیمیہ میں جانور کے مقام کا اعتبار ہوگا، اور دارالفتہ اہل سنت کراچی میں فتویٰ دیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے مقام کا اعتبار ہوگا جس کی فوٹو کاپی ساتھ منسلک کی جاتی ہے۔ برائے کرم اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ جب یوم نحر کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے بعد صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی ان 3 ایام میں جس دن بھی چاہے قربانی کرنا جائز ہے، ان دنوں کے علاوہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، خواہ ذبح ہو یا صدقہ خیرات۔ لیکن عرفۂ عام میں یہ لفظ قربانی کے جانور کے ذبح کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند جگہ پر مستعمل ہوا ہے اور اکثر موقع پر قربانی کے جانور کا ذبح ہی مراد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں سنت قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ ترمذی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، غرض کہ اگر دمبا وغیرہ ہو جس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اون والا جانور ہو، دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ مشکوت۔